بہت اچھا ہوا کہ آج تم نے اپنے منفی سوچوں کو مجھ پر ظاہر کر دیا، جس سے میرے دل میں اب تمہارے لیے عزت بھی ختم ہو چکی ہے۔ چلے جاؤ جہاں سے کیف، اور اب کبھی میرے سامنے مت آنا۔ زمل نے غصے میں کیف کو دیکھا، بولے اوہو، تو یعنی محبت کر بیٹھی تم اس درد اعظم سے؟ بولو زمل، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ کیف چیبتے ہوئے لہجے میں اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہاں ہو چکی ہے محبت، سن لیا تم نے؟ زمل دبے ہوئے غصے میں کیف کو دیکھا کراتی ہوئی بولی، آخر وہ اتنا کیسے گر سکتا تھا کہ دورید کے لیے اسے سے ایسی باتیں کرتا؟ تمہیں فائنل ایئر کا وہ اسٹوڈنٹ تو یاد ہوگا جس نے محبت کی ناکامی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی محبوبہ یعنی اپنی ہی کلاس میٹ کا چہرہ ایسے سے بگاڑ دیا تھا؟ اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا میں تمہارے ساتھ، اور وہ تمہارا شوہر۔ دورید روئے گا تمہارا حشر دیکھا۔ کیف زمل کو دھمکی دیتا ہوا شاپ سے باہر نکل گیا۔ وہ جب سے گھر پہنچی تو اسے رہ رہ کر کیف کی باتیں دھمکی یاد آ رہی تھی۔ جب بس زمل کو افسوس ہو رہا تھا کیف اس حد تک منفی سوچ رکھتا ہے کہ کسی انسان کو ختم کرنے کی بات بھی کر سکتا ہے، ساتھ اس کے بارے میں کیسے کہہ رہا تھا کہ اس کا حشر بگاڑ دے گا۔ زمل نے کیف کی ابراباد میں موجودگی کے بارے میں واصف کو بھی کال کر کے بتا دیا تھا، اور اس کی دھمکی کے بارے میں بھی، جس پر واصف نے زمل کو تسلی دی تھی کہ وہ کیف سے بات کر کے اسے سمجھائے گا۔ اسے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی دورید کے سامنے وہاں کیف کی موجودگی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے دورید اور اس کے بیچ معاملات نہ خراب ہو جائیں۔ شام میں دورید آفس سے گھر لوٹا تو زمل اسے خوش ہو کر ملی۔ اس کے باوجود دورید نے اسے خاموشی کا نوٹس دیا۔ زمل سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کر ٹال گئی۔ رات کو ڈنر کے بعد زمل اوپر اپنے کمرے میں گئی، جبکہ اسے خبر نہیں تھی دورید نیچے کیا کر رہا تھا۔ تابندہ سے موبائل پر بات کرنے کے بعد وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی ہوئی بک پڑھنے میں مگن تھی۔ کتنا وقت گزر چکا تھا اسے خبر نہیں ہوئی۔ دورید اوپر کمرے میں اس کے پاس آیا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈارلنگ، دورید کی وش کرنے پر زمل چونکا پلٹی ہوئی، دورید کو دیکھنے لگی۔ دروازے کے پاس کھڑا ہوا مسکرا کر زمل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ او بڑا بات بھی کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، ہم دونوں کی برتھ ڈے اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے دورید۔ زمل گھڑی پر نظر ڈال کر بیڈ سے اٹھی ہوئی دورید کے پاس آ کر بولی تو دورید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے زمل کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حمال کر کے زمل کو اپنے حصار میں لیا۔ قریب آ کر ٹھیک سے وش کرو مجھے، دورید کی فرمائش سن کر زمل غور سے دورید کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پہلی بار شاید وہ مختلف انداز میں دورید کو دیکھتی سمرت اور نشا ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ اس بات کا پہلے کبھی اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ آج کا دن آپ کو بہت بہت مبارک، اور اللہ پاک آپ کو لمبی عمر اور ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے۔ کیف کی صبح والی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے زمل دورید کو لمبی عمر کی دعا دینے لگی۔ میری خوشی تو صرف تمہارے ساتھ میں ہے مائی لیڈی، لو یو سو مچ، دورید نے بولتے ہوئے زمل کی پیشانی پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑا تو زمل کو اپنا آپ معتبر محسوس ہونے لگا۔ دورید نے اس کے ماتھے سے اپنے ہونٹ ہٹائے۔ زمل ابھی ویسے آنکھیں باندھ کے کھڑی تھی۔ دورید زمل کو ایسے کھڑا دیکھا اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجانے لگا، جس پر زمل نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی، کہاں گم ہو گئی؟ دورید غور سے زمل کا چہرہ دیکھا، پوچھنے لگا تو وہ شرمندہ ہو کر بالوں کی لٹو کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نفی میں سا ہلانے لگی۔ دورید اس کے بدلے ہوئے انداز کو صبح سے نوٹ کرتا، اپنی مسکراہٹ چھپاتا۔ وہ وارڈروب کی طرف اپنے بیگ سے ایک ڈریس نکال کر زمل کے پاس لایا تو سوالیہ نظر سے دورید کو دیکھنے لگی۔ برتھ ڈے گرل کے لیے ڈریس ہے، جاؤ جا کر جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ دورید کی فرمائش پر زمل وہ بلیک کلر کی لانگ میکسی اس کے ہاتھ سے لے کر چینج کرنے چلے گی۔ میکسی میں ملبوس پر کمرے میں واپس آئی تو دورید اسی کے انتظار میں کمرے میں کھڑا تھا۔ وہ زمل کو دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بندھے ہوئے بال کھول دیے۔ زمل کے بال کمر پر بکھر گئے۔ وہ زمل کو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ زمل خاموشی سے دورید کا ہاتھ تھامے سیڑھی سے اتر رہی تھی، مگر اس کی نظریں نیچے سجے ہوئے کمرے پر مرکوز تھی، جسے بلونز اور لائٹ سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے دید؟ زمل ہرسی پر کھڑی چاروں طرف نظریں دوڑاتی ہوئی دورید سے پوچھنے لگی۔ نہیں، خادم اور شاکرہ نے کیا ہے، دورید کے الٹے جواب پر زمل آنکھیں دکھاتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ آف کورس میری جان، آج پورے 4 سال بعد ہم دونوں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی برتھ ڈے منائیں گے، پھر تھوڑا بہت تو اسپیشل کرنا ہی تھا، آؤ کیک کاٹے۔ دورید مسکرا کر کہتا ہوا زمل کا نازک ہاتھ تھام کر اسی ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے آیا، جہاں پر اس کا پسند کا چاکلیٹ بٹر کیک موجود تھا جو ہر سال دورید زمل کے برتھ ڈے پر اس کے لیے لاتا تھا۔ دورید لائٹر کی مدد سے کیک پر لگی ہوئی پھولوں کی شکل میں میوزک کینڈل جلانے لگا۔ زمل غور سے دورید کو دیکھنے لگی۔ وہ ساری زندگی اس کو یہی ویلیو دے گا،
اس کی کیئر کر کے، مگر کیئر یہ تو اس کی ہمیشہ سے کرتا آیا تھا، محبت بھی جس کو بہت بھی دعوے دار تھا، بھلی میں خود کیا چاہتا تھا، صرف زمل سے اس کا عمر بھر کا ساتھ۔ شاید یہ سودا اس کے لیے اتنا مہنگا نہیں تھا جتنا پہلے اسے لگ رہا تھا۔ اب کیا سوچنے لگی ڈارلنگ، چلو کیک کاٹو۔ درید کی آواز پر ایک بار پھر زمل، چونکہ درید ہاتھ میں نائف لیے کھڑا تھا، تھام کر اس کے ساتھ کیک کاٹنے لگی۔ مینی مینی ہیپی ریٹرن آف دا ڈے مائی ڈیئر لائف، مائی ڈیئر وائف، درید نے بولتے ہوئے کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا زمل کے منہ کی طرف بڑھایا، جس سے درید کے ہاتھ سے کھانے کے بعد زمل کیک کا بڑا سا پیس درید کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، تھینک یو مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ درید صرف ایک سیکنڈ کے لیے زمل کے انداز پر اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر زمل کے ہاتھ سے کیک کھانے لگا۔ میں آج آپ کے لیے کوئی گفٹ ہی نہیں لے سکی دیت۔ درید زمل کے گلے میں نیکلس پہنا رہا تھا۔ تب زمل افسوس کرتے ہوئے درید کو بتانے لگی، کیونکہ کیب کی باتوں سے وہ اتنی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ پرفیوم لیے بغیر مارکیٹ سے سیدھا گھر چلی آئی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے میری برتھ ڈے والے دن پیدا ہو کر تم مجھے اپنا آپ گفٹ کر چکی ہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ نیکلس پہنانے کے بعد درید اس کا چہرہ تھام کر بولا۔ زمل چہرہ نیچے کر کے اپنی گلے میں خوبصورت سا نیکلس دیکھنے لگی، جس میں لگے ڈائمنڈ اس کی گردن میں جگمگا رہے تھے۔ وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے گفٹ لینا چاہیے تھا۔ زمل نیکلس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اداسی سے بولی، کیونکہ درید پچھلے 4 سالوں سے اس کی ناراضگی اور بات چیت بند ہونے کے باوجود اسے لندن سے اس کے برتھ ڈے پر ہر سال گفٹ بھیجتا آیا تھا۔ اس لیے زمل کو افسوس ہو رہا تھا کہ آج کم سے کم اسے ہاتھ گار نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اس میں اتنا اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم ابھی بھی مجھے گفٹ دے سکتے ہو۔ درید کی بات سن کر زمل نیکلس سے نظر ہٹا کر درید کو دیکھنے لگی۔ درید ایک بار پھر زمل کو اپنے ہتھیار میں لے کر اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ یہ میرے لیے تھوڑا مشکل ٹاسک ہے جو آپ ہر بار بہت آسانی سے اور مزے سے انجام دے لیتے ہیں، اس لیے آپ کل میرے ساتھ مارکیٹ چلیے گا اور وہیں سے آپ کے لیے گفٹ چوز کر لیں گے۔ زمل درید کی نگاہوں کو دیکھ کر اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے درید سے بولی، جس پر درید نے زور سے کہہ کر لگایا، مجھے تم سے اپنا گفٹ لینے کے لیے کل تمہارے ساتھ مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنا گفٹ میں تھوڑی دیر بعد بیڈ روم میں جا کر خود لے سکتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹاسک بھی تمہارے لیے مشکل ہی ہوگا۔ درید کی بات کا مفہوم سمجھ کر زمل کا چہرہ بری طرح بلش کرنے لگا اور نگاہیں خود بخود جھک گئی، اور مجھے آپ سے پوری امید ہے وہ ٹاسک بھی آپ پوری آسانی سے سر انجام دے دیں گے۔ زمل نے بولتے ہوئے آپ کی بات درید کے سینے پر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ زمل کی بات سن کر درید خوشگوار انداز میں مسکرایا، لیٹس ڈانس۔ اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر سانگ پلے کرتا وہ زمل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر بولا۔ جب وہ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر سینے پر چڑھتا ہوا بیڈ روم میں لایا تو زمل کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ درید کے ساتھ قبل ڈانس کرتے ہوئے نہ صرف مسکرا رہی تھی بلکہ اپنے پچھلی گزری سالگرہ کے دنوں کو یاد کر کے درید کے ساتھ شیئر کر کے خوش ہو رہی تھی۔ اعظم کے ذکر پر وہ اعظم کو مس کر کے اداس ہوتی تھی، مگر درید نے اسے زیادہ دیر اداس نہیں رہنے دیا۔ اپنے اس برتھ ڈے کو اکیلے ہی صحیح مگر گزرے دنوں کو یاد کر کے ان دونوں نے انجوائے کیا۔ درید نے زمل کو بیڈ روم کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا تو وہ کنفیوز ہو کر درید کو دیکھنے لگی۔ درید خود بھی اس کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ درید کا یوں خاموش کھڑے کو سے دیکھنا مزید کنفیوز کرنے لگا۔ جب زمل اس سے بولتے ہوئے کمرے سے جانے لگی مگر درید نے اس کا کلائی پکڑی، اور میرے گفٹ کا کیا ہوگا؟ درید کی سنجیدگی سے پوچھا۔ زمل اپنی پلکیں جھکا گئی۔ درید نے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا تو زمل نے فوراً اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ درید زمل کے چہرے اور سراپے کو بے خود سا دیکھنے کے بعد اسے دوبارہ باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ بیڈ پر لیٹنے کے ساتھ ہی زمل نے شرم کے مارے اپنا روح دوسری طرف پھیر لیا۔ درید زمل کی پشت کو دیکھتا ہوا اپنی جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہوا زمل کے نازک سراپے پر جھک گیا۔ درید کا اپنے اوپر جھکاؤ محسوس کر کے زمل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، جو نارمل ہونے کی بجائے درید اپنی بے باکیوں سے مزید بڑھنے لگا۔ درید ذرا سا اٹھ کر زمل کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا اس کی گردن پر جھک گیا، مگر تھوڑی دیر میں زمل اس کی گستاخی پر درید کے دونوں بازو پکڑ چکی تھی۔ درید اپنی دونوں آنکھیں بند کی اس کی شدت و کتاب نہ لاتے ہوئے بے سہادہ زمل نے درید کو اس کے اصل نام سے پکارا، جس پر درید زمل پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا اس پر مکمل قابض ہو گیا۔ اب زمل کے پاس اس کی دیوانگی برداشت کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی درید کی اپنی لیے دیوانگی محسوس کرنے لگی۔ صبح درید کی آنکھ کھلی تو کل رات والے تمام منظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اپنے منہ زور جذبات پر بے قابو ہونا
جس کی وجہ سے زمل کا بار بار شرم و حیا سے آنکھیں باندھ کر لینا، اپنی بڑھتی ہوئی بار پردگی کا پر زمل کا گھبرا جانا، پھر اپنی مدہوشی پر زمل کا بدحواس ہو جانا، آخر میں اپنی دیوانگی پر زمل کا ہلکی پھلکی مزاحمت، جسے وہ کل رات ہاتھ میں نہ لا کر اپنی ملکیت کو مکمل طور پر اپنا بنا چکا تھا۔ درید نے زمل کی طرف کروٹ لے کر اس کی طرف اپنا رخ کیا تو درید کو اپنے بازو میں کوئی چیز محسوس ہوئی، دوسرے ہاتھ سے ٹٹولنے پر معلوم ہوا وہ اس کا خریدا ہوا نیکلس تھا جو کل رات اس نے زمل کو کیک کاٹنے کے بعد پہنایا تھا۔ وہ بعد میں کم میں آ کر خود ہی اتار بھی دیا کیونکہ بعد میں وہ نیکلس اس کے کام میں خلل ڈال رہا تھا۔ نیکلس کو سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ دوبارہ زمل کا چہرہ دیکھنے لگا جو بے خبر سوئی ہوئی تھی کہ آج اٹھنے کا ارادہ نہیں میری جان۔ درید زمل کے گال کو اپنی انگلیوں سے ہلکے سے چھوتا ہوا پوچھنے لگا، مگر درید کا لمس زمل کی نیند میں خلل ڈالنے میں ناکام رہا۔ ایسی کون سی نیند ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ کل رات تمہاری حالت دیکھ کر بہت جلدی بخش دیا تھا تمہیں تمہارے دید نے، آپ جلدی سے جاگ جاؤ، اس سے پہلے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ جائیں۔ درید نے کمفرٹر کے اندر زمل کے پاؤں پر اپنا پاؤں پھیرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زمل اپنا رخ پھیر کر درید کی طرف پشت کر کے لیٹ کی، یعنی کہ تم بھی چال ہی ہو میں کل رات کی طرح دوبارہ سے۔ درید نے آدھا جملہ ادا کر کے جیسے ہی زمل کو اپنے حصار میں لیا ویسے ہی زمل نے نیند میں اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹایا، جس پر درید زمل کی پشت کو گوتا ہوا بیٹھ اٹھا اور اپنی شرٹ پہننے لگا۔ کل رات کے بنسبت آج زیادہ ٹھنڈ تھی۔ کل رات کچھ موسم میں کچھ جذبوں میں گرمائش تھی کہ درید کو ہیٹر بند کرنا پڑا تھا۔ شرٹ پہننے کے بعد وہ بیڈ سے اترتا ہوا دوبارہ ہیٹر آن کر چکا تھا تاکہ زمل کی نیند میں بے سکونی نہ آئے۔ درید خود آفس جانے کی تیاری کرنے لگا کیونکہ آج شام وہ زمل کو اپنے ساتھ واپس لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ درید سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تب اسے زرکون بھی نظر آئی۔ کتنے سالوں بعد دیکھ رہی ہوں آپ کو، کتنے بڑے ہو گئے آپ درید بابا۔ درید کی سلام کا جواب دینے کے بعد زرکون بھی خوش دلی بولی، جس پر درید ہلکا سا مسکرایا۔ وقت گزرتے معلوم نہیں ہوتا زرکون بھی، اور وقت گزر کے ساتھ انسان بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت غلط بات ہے کہ پھر بھی اس انسان کو چھوٹا سمجھ کر اسے بڑی بڑی باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ یہاں اتنے سالوں سے کیا کچھ ہوتا تھا جس سے مجھے بے خبر رکھا گیا تھا، وہ سب باتیں اب میرے علم میں آ چکی ہیں۔ آپ نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیوں نہیں کیا زرکون بھی؟ درید بات کو توڑ دیے بغیر کام کی بابا آیا، جس پر زرکون بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ہمیں اعظم صاحب نے اس کاٹیج کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، میں اور میرے دونوں بچے یہاں بطور ملازم اپنی نوکری سر انجام دیتے ہیں۔ اعظم صاحب کے حکم سے یہ بات آپ سے ہی نہیں بلکہ سب لوگوں سے چھپائی گئی تھی۔ اعظم صاحب کے انتقال کے بعد بیگم صاحبہ نے سختی سے اس رات پر سے پردہ ہٹانے کو منع کیا تھا کہ یہاں پر ہاور صاحب کو قید میں رکھا گیا ہے۔ میں برسوں سے یہاں ملازمت کر رہی ہوں، اعظم صاحب کے احسانات ہیں مجھ پر، ان کا کوئی بھی راز میں آپ کو یا کسی دوسرے کو بتا کر میں ان سے غداری نہیں کر سکتی تھی۔ زرکون کی بات سن کر درید کچھ پل خاموشی کے بعد دوبارہ بولا، کیونکہ ہاور انکل کی قید کے بارے میں مجھے معلوم ہو چکا، اب یہ راز نہیں رہا ہے، تو بہتر یہ ہے آپ مجھے ساری سچائی بتا دیں کہ ڈیڈ نے ہاور انکل کو یہاں پر کس وجہ سے قید کر کے رکھا تھا۔ درید وجہ جانے تابندہ اور اعظم کے بارے میں جاننے کے باوجود زرکون بھی سے سارا معاملہ پوچھنے لگا۔ اس کا دھیان اوپر بیڈ روم میں سوئی ہوئی زمل پر بھی تھا، جب بھی وہ بہت محتاط انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن درید کا سوال سن کر زرکون بھی کچھ پریشان ہو گئی۔ بیٹا میں اس گھر کی معمولی سے ملازمہ ہوں، صاحب لوگوں کی باتوں کا مجھے علم کیا کہ کیوں اعظم صاحب نے اپنے اتنی قریبی دوست کو یہاں اتنے سال قید رکھا۔ زرکون بھی خود بھی اپنے آپ کو حقیقت سے بے خبر ظاہر کرتی ہوئی درید سے بولی، یہاں آنے سے پہلے خادم و شاکرہ نے انہیں ہاور کی موت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، یعنی آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گی، جبکہ آپ کے لہجے اور انداز سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بہت کچھ جانتی ہیں۔ درید زرکون بھی کو جتانے والے انداز میں بولا، جس پر زرکون بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی، پھر بولی، ہماری بیگم صاحبہ سے ہر طرح کا سوال کر سکتے ہیں، آپ کو سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے درید بابا۔ زرکون بھی درید سے نظریں ملائے بغیر بولی تو درید کمرے میں لگی ہوئی سمن کی تصویر دیکھنے لگا۔ زرکون بھی کی نظریں بھی اب سمن کی تصویر پر مرکوز تھی۔ آنٹی کو تو اب سارے جوابات دینے پڑیں گے اور وہ جواب ضرور دیں گی، لیکن میرے ایک سوال کا جواب مجھے آپ ہی دیں گی، اور وہ بھی بالکل سچ۔ زرکون بھی آپ جانتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ کو ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ میرے لیے قابل احترام ہنسی ہیں، پلیز مجھے سچ بتائیے میری ماما کی موت کیسے واقع ہوئی؟ درید نے جتنی سنجیدگی سے سوال کیا تھا، ایک بار پھر زرکون بھی پریشان ہو کر درید کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں آپ کی زبان سے بالکل سچ سننا چاہوں گا زرکون بھی، بالکل سچ۔
پلیز مجھے بتائیے۔ درید زرکون بھی کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا۔ سمل کی موت اتنی بھی حادثاتی نہیں تھی جتنی اسے یا پھر دوسرے جاننے والوں کو بتائی گئی تھی، مگر آج وہ یہ راز جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان دنوں آپ اپنے اسکول کی چھٹی میں یہاں اعظم صاحب اور سمل بی بی کے ساتھ آئے تھے۔ اس رات کو آپ جلدی سو گئے تھے۔ اعظم صاحب اور سمل بی بی کی لڑائی کی تیز آواز سے بھی آپ کی آنکھ نہیں کھل پائی۔ ویسے بھی اب کافی چھوٹے تھے، شاید آپ کو بہت سی باتوں کا علم نہ ہو۔ بہرحال ان دونوں کی لڑائی کی آوازیں کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر گھر کے لیے نکلنے والی تھی جب اعظم صاحب اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ وہ شدید غصے میں تھے اور سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ تب سمل بی بی ان کے پیچھے آتی ہوئی بار بار انہیں کسی بات سے منع کر رہی تھی یا پھر انہیں روک رہی تھی، مگر اعظم صاحب ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پھر سمل بی بی نے آپ کی قسم کھائی، جس پر اعظم صاحب کو شدید غصہ آیا اور اعظم صاحب نے سمل بی بی کا ہاتھ زور سے جھٹکا، جس کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ اس وقت ان کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ زرکون کی بات سن کر درید کو عجیب سے وحشت نے آن گھیرا۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو یہ معلوم تھا کہ سمل کی ڈیتھ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ اعظم بھی اس وقت سیڑھیوں پر موجود تھا یا اس سے پہلے اس کے ماں باپ میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی، لیکن اس کی گرینی غصے میں اعظم کو سمل کا قاتل بول رہی تھی۔ آج اسے اپنی گرینی کی بات بالکل سچ لگ رہی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ اور ماما میں لڑائی ہوئی تھی؟ درید غائب دماغی میں زرکون بی سے پوچھنے لگا، شوہر اور بیوی کے درمیان کی بات کا مجھے کیا علم درید بابا؟ زرکون بھی اپنے دوپٹے سے ماتھے پایا پسینہ صاف کرتے ہوئے درید سے بولے، خدارا پہلیاں مت بھجوائیے زرکون بھی، جو بھی بات ہے مجھے سچ سے بتا دے۔ ابھی آپ نے خود کہا دونوں کی لڑائی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ زرکون بھی بات سن کر درید جھنجھلاتا ہوا ان سے پوچھنے لگا، جس پر زرکون بھی فیصلہ نہیں کر پائی کہ اسے سچائی بتانی چاہیے یا نہیں۔ اور مجھے کسی بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے درید بابا، بس مجھے یہ معلوم ہے سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے سمل بی بی کے سر میں مسلسل خون بہہ تھا۔ اعظم صاحب نے غصے کے باوجود اپنے دوست کو ڈاکٹر کو فون کر کے یہاں بلوایا اور خود وہ باہر نکل گئے۔ زرکون بھی گھبراہٹ میں جلدی سے بولتی ہے وہاں سے جانے لگی۔ اس رات ڈیڈ نے صرف ڈاکٹر کو ہی فون کیا تھا یا پھر تابندہ آنٹی کو بھی فون کیا تھا؟ درید کی آواز نے زرکون بی کے قدم روک لیے۔ وہ چلتا ہوا زرکون بی کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ بات چند سال پہلے اس نے سمل کا ذکر آتے ہوئے تابندہ کے منہ سے سنی تھی کہ سمل کے سیڑھیوں سے گرنے پر سب سے پہلے اعظم نے اس کو کال کر کے بتایا تھا۔ میں اتنا بھی لا علم نہیں ہوں زرکون بی جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں، بس میں یہ سمجھتا رہا کہ اس رات میری ماما کی موت حادثاتی تھی، انہیں تو مارا گیا تھا اور ہاور انکل کو یہاں قید میں رکھا گیا تاکہ ڈیڈ اور تابندہ آنٹی کے رشتے کے بیچ کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ درید کی بات سن کر اس سے پہلے زرکون بی کچھ بولتی سیڑھیوں سے نیچے آتی ہوئی زمل پر ان دونوں کی نظر پڑی جو ان دونوں کی باتوں سے انجان مسکراتی ان دونوں کے پاس ہی آ رہی تھی۔ کہاں غائب تھی آپ زرکون بی، کیسی ہیں آپ؟ زمل شرمیلی سی ایک نگاہ درید پر ڈال کر زرکون بی کے پاس آ کر ان سے پوچھنے لگی، وہ جہاں ہر سال ابراآباد آتی تھی اس کی شاکرہ کی بانسبت پر زرکون بی سے اچھی اسلام دعا تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے شاکرہ سے آپ کی اور درید بابا کی شادی کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ بہت خوشی ہوئی سن کر، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش اور آباد رکھے، میں آپ دونوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ زرکون بی زمل سے بولتی ہوئی گہری سوچ میں خاموش کھڑے درید کو دیکھ کر وہاں سے کچن میں چلے گئی۔ زمل درید کی طرف متوجہ ہوئی جس نے سرسی سی نگاہ ہی زمل پر ڈالی تھی۔ مجھے جگایا کیوں نہیں آپ نے درید؟ مجھ سے بات کے بنا آپ واپس جا رہے تھے؟ زمل درید کو واپس جانے کے لیے تیار دیکھا اس کے پاس آتی ہوئی درید سے پوچھنے لگی۔ درید زرکون بی کے وہاں سے جانے کے بعد اب خاموشی سے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ درید کے دیکھنے کے انداز میں کل رات والے والہانہ پن تھا۔ وہ بے تاثر انداز میں خاموش کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ زمل نیچی نگاہیں کر کے درید کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے اسے سے پوچھنے لگی۔ کل رات اپنے لیے درید کی دیوانگی دیکھا، اس وقت مشکل سے اسے سے نظریں ملا کر بات کر رہی تھی۔ درید اس کے گال کو اپنی انگلیوں سے چکا اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرتا ہوا زمل سے پوچھنے لگا، آگے زندگی گزارنے کے لیے اگر تمہیں اپنی ماں اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کس کا انتخاب کرو گی؟ درید زمل سے سوال کرتا ہوا اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی سے نیچے گردن پر لے جانے لگا، جبکہ درید کا دماغ ابھی بھی ماضی میں کہیں بھٹکا ہوا تھا۔ یہ سوال کیسا ہے دید؟ آپ جانتے ہیں آپ اور ماما دونوں ہی میرے لیے اہم ہیں۔ زمل درید کے اس عجیب و غریب سوال کا جواب دیتے اسے بولی۔ درید جو اس کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا اس کے جواب پر آہستہ سے اس کی گردن پکڑتا ہوا بولا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں زمل، اب تمہاری زبان سے صرف وہی ایک نام نکلنا چاہیے جس کے ساتھ تم اپنی آگے کی زندگی گزارنا چاہتی ہو۔
दुरैत का अंदाज कालरात से बिल्कुल मुख्तलिफ था, साथ उसका लहजा भी वार्निंग देने वाला था। दुरैत का हाथ अभी भी जिमल की गर्दन पर था। वो दुरैत के चेहरे के सर्द तासार को देखने लगी। दुरैत जिमल के जवाब का मुंतज़िर उसी की तरफ देख रहा था। कालरात दुरैत उसे से अपना रिश्ता मजबूत करने के बाद आज उसका इम्तहान ले रहा था, मगर क्यों? मैं अपनी मामा को अकेला कैसे? अभी जिमल का जवाब मुकम्मल भी नहीं हुआ था। दुरैत के हाथ की सर्दी जिमल की गर्दन पर बढ़ने लगी। वो खामोशी से दुरैत का चेहरा देखते उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाने लगी। तुम अच्छी तरह से जानती थी ना तुम्हें किसका नाम लेना था? दुरैत के चेहरे के साथ जजासात की तो अब उसका लहजा भी सर था। जिमल ने ज़रा सी मज़ाहमत की तो दुरैत के हाथ में मज़ीद सर्दी आ गई। दीद प्लीज़, जिम्मा बमुश्किल बोल पाई तो दुरैत ने एकदम से उसकी गर्दन छोड़ी। यही एक नाम मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहूँगा ज़िंदगी भर। इस नाम को जिस तरह से ज़हन नशीन कर लो जैसे मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरा बाप मर गया, समझ लो कि अब तुम्हारी माँ भी मर चुकी है। दुरैत जिम्मल के चेहरे और आंखों में आई नमी को देखता हुआ बोला और बाहर निकल गया। जिम्मा दुरैत के अजीबोगरीब रवैये पर शॉक नहीं थी। वो आंखों में नमी को साफ करके कमरे में जाने लगी। तब उसकी किचन के दरवाजे पर नजर पड़ी जहाँ जरकून भी खामोश कर उसको देख रही थी। उससे पहले भी वो माजी में उस घर में बहुत कुछ देखती आई थी, मगर हमेशा ही खामोशी। जिम्मा जरकूबी को देखकर बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ चढ़ती हुई कमरे में चली गई। वो वापस इस्लामाबाद जाना चाहती थी, अपनी मम्मा के पास। दुरैत दूरी का तस्वर भी नहीं काट सकती, लेकिन वह अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकती थी। जिमल ने सोच लिया था दुरैत को यहाँ से अपने जाने का फ़ोन करके बता देगी। जाने जिमल ने तुम्हें कॉल करके मेरे बारे में ये बोला कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करके उसको टीज कर रहा हूँ। कैफ बिगड़ते हुए मूड के साथ हाथ में पकड़े हुए मोबाइल से बात करता हुआ व्हाट्सएप से पूछने लगा, तो मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो कैफ। मेरा तुम्हें समझाने का मकसद ये है कि इस वक्त जिमल अहमदाबाद में अपने हस्बैंड के साथ मौजूद है। अगर वो अपनी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ गुजारना चाहती है तो तुम क्यों उन दोनों के बीच में मुदाखलत करके उनकी लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो? आप प्लीज़ ये मत कहना कि तुम अहमदाबाद सैर तफरीह के लिए आए हो और वहाँ तुम्हारी जिमल से इत्तफाक़िया मुलाकात हो गई। मुआसफ तंजिया अंदाज में कैफ को बोला, इत्तफाक़िया तो कुछ भी नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अब जिमल उसके हस्बैंड के बीच नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। अब कॉल रखो, मुझे एक ज़रूरी काम है और फिर मैं कल ही वापस करता हूँ। कल ही वापसी करता हूँ, बाद में बात करते हैं। कैफ ने व्हाट्सएप से बोलते हुए खुद ही रब्ता मुनक़िता कर दिया। व्हाट्सएप को थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि कैफ इतनी आसानी से उसकी बात को समझ गया, जबकि दूसरी तरफ कैफ बशीर की आती हुई कॉल रिसीव कर चुका था। सर, हमको उस घर का पता और लड़की की तस्वीर मिल गया है। फिक्र मत करो, आज शाम तक वो लड़की आपके पास होगा। बशीर से कैफ कल रात को मिला था। इस वक्त कैफ ने बशीर को मिलने से मना कर दिया था, इसलिए बशीर कैफ को कॉल करता हुआ बोला और वो उसका काम आज ही कर देगा। ठीक है, काम बहुत होशियारी से होना चाहिए और आज शाम को ही हो जाना चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त वो लड़की घर में अकेली होती है। जब तुम उस लड़की को मेरे घर के एड्रेस पर पहुंचा दोगे तो तुम्हें बाकी की रकम मिल जाएगी। बशीर को रकम का इत्मीनान दिलाकर कैफ अपने मोबाइल में जिमल की मुस्कुराती तस्वीर देखता उससे मुखातब हुआ, इतने आराम से पीछा छोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। अब तुम्हारा पीछा छोड़ने से पहले तुम्हें बहुत बड़ी कीमत देना पड़ेगी जिमल। तुम्हें तो मैं अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। फिर बेशक तुम अपने दागदार वजूद लेकर अपने दिल के पास चले जाना। अगर वो एक दागदार लड़के को कबूल करने के तैयार हो जाए तो, और मुझे पूरा यकीन है इतना ज़र्फ तुम्हारे दिल में हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हें मालूम है, इब्तिदा में मैं तुम्हारे करीब बदला लेने के आया था, बदला तुमसे और तुम्हारे दिल से। उस दैत आज़म से जिसने 4 साल पहले मेरे भाई जैसे कज़न को बुरी तरह ज़ख्मी किया था। ऐसा क्या कर दिया था हुमायूं तुम्हारे साथ? और अगर तुम इतनी पाक बीबी थी तो उस के साथ बंद कमरे में क्या कर रही थी, बोलो? कैफ जिमल की तस्वीर से बातें करता बोला, फिर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जिमल की तस्वीर को अपनी उंगली से छूता हुआ देखने लगा। वैसे हुमायूं की भी इतनी गलती नहीं थी, तुम्हारा हुस्न ही ऐसा है कि हर कोई तुम्हारा दीवाना हो जाए। जैसे तुम्हारे हुस्न की कोशिश ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया और मैं बदला बदला सा बुलकर तुम्हें अपना बनाने का सोचने लगा। ऐसी दो आजम भी तो तुम्हारा दीवाना है। साला शाता निकल है, पहले उसने निकाह करके तुमसे अपना मजबूत रिश्ता बना लिया। कितनी मेहनत करना पड़ी थी मुझे तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए, मगर सब बेसूद रहा। और बेचारा हुमायूं, वो तो मुफ्त में पिट गया और हाथ कुछ नहीं है, मगर मैं हुमायूं नहीं हूँ। कैफ जिमल की तस्वीर को देखकर गुस्सा करता हुआ बोला, सुना है जिससे मोहब्बत की जो उसका एहतराम भी किया जाता है, लेकिन तुम्हें पाने के लिए अब मुझे अपनी मोहब्बत के साथ वैशी जानवर जैसा सलूक करना पड़ेगा। आज शाम तुम्हारी कैफ से नहीं बल्कि कैफ के रूप में जानवर से मुलाकात होगी। उसके बाद तुम्हारी लूटी पुटी हालत देखकर तुम्हारा दीद तुम्हें खुद कबूल नहीं कर सकेगा। क्या करोगे तुम? रो बेच कर तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मैं ठहरा तुम्हारा दीवाना तुम्हें हासिल कर लूँगा।
کیب آگے کی پلاننگ کرتا ہوا سوچنے لگا، آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اب شام میں زیمل کو اغوا کر کے اس کے پاس لایا جاتا۔ آفس آنے کے بعد اس کا دماغ پوری طرح الجھا رہا۔ آج سے اپنے مرے ہوئے باپ پر بہت غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ سمر کو سیڑھیوں سے دھکا دینے کی غلطی جان بوجھ کر کی گئی تھی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹ جائے، جیسے ہاورڈ کو قید کر کے راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ اگر واقعی سمر کو راستے سے ہٹانا اعظم اور تبیندہ کی چال تھی تو دویت نے سوچ لیا تھا وہ تبیندہ کو ایسے نہیں بخشے گا۔ اس کے احترام میں ہوتا تو وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو بھی قبر سے نکال اسے اس کی گیر کی سزا دیتا۔ انہیں سوچوں میں دویت کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے زیمل کا میسج اپنے نمبر پر موصول ہوا تھا، جس میں زیمل نے اسے اپنے واپس جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ یقیناً صبح والے رویے کو ذہن میں رکھ کر دویت سے خفا ہو کر واپس جانے کی بات کرتی۔ دویت زیمل کے بارے میں سوچتا ہوا کرسی سے اٹھا، آفس سے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا کیونکہ ابھی اس کے نکلنے میں ٹائم تھا۔ دویت اس سے پہلے زیمل کے بعد پہنچنا چاہتا تھا۔ تم واپس نہیں گئے؟ ابھی تک یہی موجود ہو؟ دویت اپنے کمرے سے باہر نکلا تو خادم کو آفس میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، صاحب جی آپ نے تو مجھے تھوڑی دیر پہلے کال کر کے یہاں آنے کو کہا تھا۔ خادم اپنی جگہ سے اٹھا، دویت کو اس کی کال کا یاد دلانے لگا، اور ہاں ایسا کرو مجھے گھر ڈراپ کر کے گاڑی کو سروس کے لیے لے جاؤ، پیٹرول وغیرہ بھی اچھی طرح چیک کر لینا، رات میں مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ رات میں زیمل کو اپنے ساتھ واپس لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دویت خادم سے بات کرتا ہوا پارکنگ ایریا میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک سامنے سے ایک آدمی بھاگتا اس کے قریب آنے لگا۔ ابھی دویت سوچ ہی رہا تھا کہ اس آدمی کو اس نے پہلے کہاں دیکھا، اچانک سے اس آدمی نے اپنی چادر میں چھپے ہوئے چوڑی سے دویت پر وار کرنا چاہا۔ دویت جو کہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس آدمی کو پہچاننے کے ساتھ ہی دویت نے اپنی پیٹھ کی طرف بڑھتے ہوئے چھوڑے کو پکڑنا چاہا۔ اس آدمی کے ہاتھ کو پکڑنے کے باوجود وہ آدمی دویت کو بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ او یہ کیا کر دیا تم نے؟ خانہ خراب ہو تمہارا، پکڑو کوئی اس خبیث کو، ہمارے صاحب کو مار دیا اس نے۔ خادم ایک دم چیختا ہوا بولا۔ 2 سے 3 آدمی جو پہلے سے اس جگہ پر موجود تھے اس آدمی کے بھاگنے سے پہلے اسے قابو کر چکے تھے، مگر دویت تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی پیٹ کو ہاتھ سے دباتے فرش پر گر چکا تھا۔ اس کا خون روکو، جلدی سے ہسپتال لے جاؤ اسے۔ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے دویت کے کانوں سے مختلف آوازیں ٹکرائی۔ انہیں اپنی طرف 3 سے 4 آدمیوں کو بڑھتے دیکھا، بس اتنی ہی دیر میں وہ اپنے حواس قائم رکھ سکا تھا۔ زیمل شاور لے کر نکلی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بجے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے زرکون اور شاکرا کو کاٹیج کی صفائی کر کے اپنے گھر کے لیے نکلی تھی، اور ڈرائیور کو اس نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا تاکہ وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو سکے۔ دویت کو پہلے اپنے جانے کا موبائل پر انفارم کر چکی تھی، بس اب اسے اپنا بیگ پیک کرنا۔ صبح والے دویت کے رویے کو لے کر وہ دویت سے کافی مایوس ہوئی تھی، اس وجہ سے دویت سے ملے بغیر وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش پھیرتے ہوئے وہ مسلسل دویت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کاٹیج میں کوئی داخل ہوا ہے، زیمل سویٹر پہنتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ چھوٹی بی بی جی، وہ صاحب جی، ان کو ہوش نہیں آ رہا۔ خادم زیمل کو کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر گھبراتا ہوا بولا، کیا بول رہے ہو خادم، کیا ہوا دید کو؟ زیمل خادم کے کپڑے پر دیکھ کر اور اس کا گھبرایا ہوا انداز دیکھ کر جلدی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ پریشان ہو کر خادم سے دویت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کسی بدبخت نے دویت بھائی پر بڑی سی چھری سے حملہ کیا اور انہیں مارنے کی کوشش کی۔ ہم نے دویت بھائی کو ہسپتال پہنچا دی، مگر ان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں، اور اس حملہ کرنے والے بدبخت کو بھی لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ خادم پریشان کھڑی ہوئی زیمل کو ساری تفصیل بتانے لگا۔ چھری سے حملہ کیا ہے؟ میرے اللہ، کیسے ہیں دویت؟ پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ خادم زیمل کو پھر اس بات سے غرض نہیں تھی کہ وہ آدمی پکڑا گیا ہے یا پھر کون تھا، وہ صرف دویت کے پاس جانا چاہتی تھی۔ خادم زیمل کو اپنے ساتھ ہسپتال لے جانے کی غرض سے ہی آیا تھا۔ زیمل اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے خادم کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر دویت اعظم، وہ میرے ہسبینڈ، مجھے ان سے ملنا ہے، پلیز مجھے بتائیے وہ کیسے ہیں اب؟ خادم زیمل کو ہسپتال لے کر آ گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آ کر زیمل بے صبری سے اس سے دویت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دویت کی تکلیف کا سوچ کر وہ خود بھی تکلیف محسوس کر رہی تھی کہ آپ اس طرح پریشان مت ہو، ان کی کنڈیشن اب حد سے باہر ہے۔ ویسے بھی جس چیز سے آپ کے ہسبینڈ پر حملہ کیا گیا تھا وہ ہتھیار زیادہ گہرائی میں پیٹ میں نہیں جا سکا، بس ان کا خون زیادہ رہ چکا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے ہیں۔ امید ہے بہت جلدی انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر زیمل کو دویت کی تسلی بخش حالت کے بارے میں آگاہ کرتا ہوا بتا رہا تھا، جس سے ان کا زیمل نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اسے تھوڑی بہت تسلی ہوئی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ زیمل ڈاکٹر کو دیکھتی بولی،
وہ دیر سے ساری ناراضگی صبح والے واقعے کو بھول گئی تھی، صرف اور صرف اس وقت وہ دیر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسا پوری طور پر ممکن ہے، آپ اپنے ہسبینڈ سے مل سکتی ہیں کیونکہ یہ پولیس کیس ہے، مگر اس کے باوجود جس کنڈیشن میں آپ کے ہسبینڈ کو لایا گیا تھا انہیں فوری طور پر ٹریٹمنٹ دے دیا گیا تھا، لیکن اب ان کی ہوش میں آنے کے بعد پولیس ان سے ان کا بیان لے گی، جس کے بعد ہی آپ یا پھر کوئی دوسرا ان سے مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر شائستہ لہجے میں زمل سے کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ زمل ویٹنگ روم میں چیئر پر بیٹھی زہیر کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگی۔ او میرے بھائی، خدا کو مان، تم کو سر بھول کر ہمارا خود کا سر دکھ چکا ہے، مگر تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو مکان خالی تھا، وہاں لڑکی جیسا کوئی بھی چیز موجود نہیں تھا، پھر ہم کیا کرتے، بلا گھر کے باہر درخت سے بندھا ہوا بکرا اٹھا کر لیا تھا تمہارے لیے۔ بشیر کے عاجزی سے بولنے پر جب کیب کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو بشیر موبائل پر کیب سے بات کرتا ہے اور بگڑ کر بولا، بکواس بند کو، اپنی ایک چھوٹا سا کام تم کو دیا تھا مگر تم سے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تمہیں کسی کام کے آدمی نہیں ہے تو تمہیں ایڈوانس رقم کبھی بھی نہیں دیتا۔ شرافت سے کل آ کر مجھے میری ساری رقم واپس کر دینا، اب جو کرنا ہوگا وہ میں خود کر لوں گا۔ پلان کی ناکامی پر کیب کو شدید غصہ، اگر زمل اس وقت اس کے پاس ہوتی تو آگے جا کر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جبکہ اب اگر زمل اسلام آباد پہنچ جاتی تو اس کی کڈنیپنگ کا کام مشکل تھا۔ یار یہ پیسے ویسے واپس کرنے کے بعد کو تم کہاں بیچ میں لا رہا ہے؟ لڑکی کوئی ابھی وہاں سے بگا تھوڑی ناجائز ہے، ہم پوری کوشش کر کے آئے ہیں، اس کا خاوند سہمی ہے، بیچارہ وہ ہسپتال میں موجود ہے۔ تم زیادہ جذباتی مت بنو میرا بھائی، تم کو وہ لڑکی چاہیے، ہم تم کو لڑکی لا کر ایک بار تھوڑا سا صبر سے کام لو۔ 2-4 دن بعد لڑکی تمہارے پاس ہوگا، یہ وعدہ ہے بشیر کا۔ رقم کی واپسی کی بات سن کر بشیر ایک دم نرم بڑھتا ہوا کیب کو سمجھانے لگا۔ مجھ کو کام والے بندے پسند ہے بشیر، لیکن تمہیں صرف باتیں بنانا آتی ہے۔ کل صبح تم شرافت سے مجھے وہ ایڈوانس رقم لا کر دو، ورنہ میں خود آتا ہوں تمہارے ٹھکانے پر اپنی رقم نکلوانے کے لیے۔ کیب نے سوچ لیا تھا اگر دورید واقع زخمی تھا تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا کہ وہ خود انجام نہ دے دیتا، اس لیے بشیر سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتا بولا، خدا کو مانو یار، تم آدمی ہے کہ پہلے تم لڑکی کا رٹ لگایا ہوا تھا، اب تم پیسہ بول رہا ہے، ہمارا دماغ خراب کر دیا تم نے۔ لعنت بیٹا، ہم یار تمہارے پیسے پر، کل ہی تمہاری رقم تمہارے منہ پر مارے گا، ہم کو تو عجیب ہمارا کر دیا تم نے۔ لڑکی چاہیے، اگر لڑکی چاہیے تو خود ہی تو بند کر جاؤ، پکڑ کر لو، یہاں بیٹھ کر تم ہم کو باتیں سنا ہے، اور یاد رکھنا جتنا تم بے چین ہو رہے اس لڑکی کے لیے، وہ لڑکی اب تم کو کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ بشیر کی بد دعا ہے۔ بشیر اپنے دل کی بڑاس نکال کر رابطہ منقطع کر چکا تھا، جبکہ کیب بشیر کو بڑی سی گالی دیتا ہوا اپنے ڈرائیور کو دورید کی طرف بھیج کر مکمل معلومات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ وہ زمل کو خود اٹھا کر یہاں لا سکے۔ اب اس طرح سے کیوں پریشان بیٹھی ہو، زندہ سلامت ہوں تمہارے سامنے۔ دورید اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر لیٹا ہوا زمل سے بولا، جو کہ اس وقت روحانی چہرہ لیے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ زمل اور دورید کو ہسپتال سے آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دورید کے ہوش میں آنے کے بعد پولیس نے اس سے بیان لیا تھا، اس کے بعد ہی زمل دورید سے ملی تھی اور تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کے لاکھ سمجھانے کے باوجود دورید اپنی زیبا قائم ہسپتال سے کاٹیج میں آ چکا تھا۔ آپ کو اس سال میں دیکھ کر پریشان نہ ہوں تو پھر اور کیا کروں، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں دید، ہم یہاں پر بالکل بھی سیف نہیں، بس آپ کی کنڈیشن تھوڑی بہت اسٹیبل ہوگی تو ہم واپس اسلام آباد چلے جائیں گے۔ زمل دورید کی کنڈیشن دیکھتے بولی، اس واقعے نے ان دونوں کے بیچ صبح والی تلخی کا اثر ظاہر کر دیا تھا۔ ہمیں اور کس سے خطا ہو سکتا ہے میری جان، جس نے مجھ پر حملہ کیا تو وہ اس وقت پولیس کے حراست میں موجود ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ آج تو تمہیں مجھ سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمل کو تسلی دینے کے ساتھ آخری جملہ دورید نے شرارت میں زمل کا ہاتھ پکڑ کر بولا، جس پر زمل دورید کو گھورنے لگی، اس کنڈیشن میں بھی شوہیاں سوجیاں آپ کو، دیکھ لیا آپ نے ہیرو بننے کا انجام، کتنے برے طریقے سے اس جنگلی بے رحم انسان نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ زمل اپنا دوسرا ہاتھ دورید کے سر پر رکھتے بولی، یہ اسی شخص کا کام تھا جس کے دونوں ہاتھوں کو دورید نے بری طریقے سے زخمی کیا تھا، انہیں منہ کا دیکھتے ہی دورید سے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ زمل، وہ آدمی اب پولیس کی گرفت میں ہے، ویسے ایسی کنڈیشن سے کیا مراد چکر ہے، میرا تو ذرا اور پاس آ جاؤ، پھر میری اس کنڈیشن میں اپنی کنڈیشن دیکھ لینا۔ دورید باز آنے کے بجائے زمل کے بالوں کی لٹ کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب کرتا ہوا بولا، باز نہیں آنا آپ کو دورید۔ زمل دورید کے چہرے پر جھکی ہوئی اس کے ہونٹوں کو دیکھا بولی، جس بات دورید نہ پھر میں سا ہلاتا ہوا زمل کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، ممکن ہے باز آ جاؤ مگر تھوڑا بہت اپنے دل کے ماننے کے بعد۔ دورید نے بولتے ہوئے زمل کے بال میں اپنی انگلیاں پھنسائی، اس کے ہونٹ پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا اپنے دل کی ماننے لگا۔
دن آپ اس لیے ہسپتال سے چھٹی لے کر گھر آئے تھے، بس آپ پیچھے ہٹیے۔ زیمل دودھ کے سینے پر جھکی اپنی کمر سے دودھ کا بازو ہٹاتی ہوئی سیدھی ہو کر بولی، معلوم ہے نا تم میرے لیے میڈیسن کا کام کرتی ہو، ایسے ہی مجھے جلدی ڈوز ملتی رہی تو میں جلدی صحت یاب ہو جاؤں گا۔ دودھ زیمل کا بلاج کتا ہوا چہرہ دیکھا دوبارہ شجاعت سے بولا، اور ڈوز ہونے سے لینے کے دینے بڑھ جاتے ہیں، آپ سیدھا لیٹ کر شرافت سے سونے کی کوشش کریں۔ زیمل کی آنکھوں میں نائتی ہوئی شرارت کو اگنور کر کے دودھ کا تکیہ سیٹ کرنے لگی، اس کے بعد کمفرٹر دودھ پر ڈالنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ دودھ کی الٹی سیدھی حرکت کی وجہ سے اس کے پیٹ کے زخم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اس کا زخم ابھی بالکل تازہ تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو، معلوم ہے نا تمہیں اب 24 گھنٹے میری آنکھوں کے سامنے رہنا ہے۔ زیمل کو بیڈ سے اترتا ہوا دیکھا دودھ بیڈ پر لیٹا ہوا اس سے پوچھنے لگا، اس کی آنکھیں نیند کے ہمار سے شروع ہوتی۔ کیوں ڈاکٹر نے چھٹی سے پہلے دودھ کو پین کلر کا انجیکشن دیا تھا؟ زخموں بھی ختم چلے گئے ہوں گے، میں ذرا چیک کر کے آتی ہوں آپ کے پاس۔ زیمل اپنے گرد گرم شال لپیٹی ہوئی کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر میں دودھ سو جائے گا۔ زیمل باہر کا دروازہ چیک کرنے کے ساتھ ساتھ تابندہ کو کال بھی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ دودھ کی بے ہوشی کے وقت پریشانی میں تابندہ کو ساری صورتحال بتا چکی تھی، جس پر تابندہ نے زیمل کو تسلی دیتے ہوئے 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلنے کو کہا تھا۔ زیمل کے مطابق تابندہ کو اب تک وہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر وہ دودھ کے سامنے فی الحال تابندہ کا ذکر کر کے دودھ کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی کہ دودھ کی حالت کے پیش نظر اس کا موڈ خراب ہو جائے۔ وہ خود بھی پریشان تھی، اچانک دودھ کو ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ تابندہ کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ آپ ابھی تک یہیں پر موجود ہے، زیکوں بھی اپنے گھر کے نہیں گئی آپ؟ تابندہ سے بات کر کے زیمل واپس آنے لگی۔ زیکوں بھی کاٹیج میں دیکھا حیرت سے پوچھنے لگی، دودھ بابا کی فکر میں آج یہیں پر رکی ہوں، آپ بھی تو اکیلی ہے نا؟ زیکوں بھی کا جواب سن کر زیمل مسکرائی۔ ماما سے بھی بات ہوئی میری، ویسے تو وہ ابھی تک یہاں پہنچا تھے، مگر ان کی دوست جو ہمارے اسلام آباد والے گھر میں رکی ہوئی ہیں، ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے ماما کا ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلنا ہوا ہے۔ زیمل زیکوں بھی کو تابندہ کے بارے میں بتانے لگی، جو کہ تھوڑی دیر پہلے ڈرائیور کے ساتھ احمد آباد کے لیے نکلی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ یہاں آ رہی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، مگر رات کو سفر کرنے کو کیا ضرورت تھی؟ خیر اللہ حفاظت سے ان کو یہاں لے کر آئے۔ آپ دودھ بابا کے پاس جائیے، وہ آپ کو اپنے پاس موجود نہ پا کر پریشان ہو جائے گا۔ بیگم صاحب آئیں گے تو میں جاگ رہی ہوں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ زیکون بھی کی بات سن کر زیمل مطمئن ہوگی، دودھ کے پاس کمرے میں جانے لگی۔ بے چینی اور گھبراہٹ سے دودھ کی آنکھ کھلی تو سیدھا اس کی نظر وال کلاک پر پڑ گئی، جہاں رات کے 2:30 بجے تھے۔ اپنے برابر میں سوئی زیمل کو دیکھا، وہ پانی پینے کی غرض سے اٹھا۔ زخم تازہ ہونے کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری محسوس ہوئی تھی، مگر زیمل کو اٹھانے کے بجائے دودھ خود کمرے میں موجود جس فائن سے پانی پینے لگا، تب کھڑکی کی جانب اس کی نظر پڑی۔ دودھ پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، جہاں تابندہ گاڑی سے اتر رہی تھی۔ دودھ نے اندازہ لگایا کہ وہ ڈرائیور سے بات کر کے اسے واپس جانے کا کہہ رہی تھی۔ ڈرائیور کے وہاں سے جانے کے بعد انہیں تابندہ کو کاٹیج میں آنے کے بجائے اسٹور روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ دودھ سمجھ گیا وہ بیسمنٹ میں جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کچھ سوچ کر دودھ کمرے سے باہر نکلا۔ پیٹ پر لگے اسٹیچز کی وجہ سے سیڑھیاں اترنا دودھ کے لیے تکلیف کے مرحلہ ثابت ہوا، مگر وہ خود بھی بیسمنٹ میں جانا چاہتا تھا۔ شاید یہی موقع مناسب تھا جب وہ تابندہ سے حقیقت کا پوچھتا۔ بہت کچھ تو وہ جان کر، لیکن وہ تابندہ کے منہ سے اس کے گناہ کا اعتراف سننا چاہتا تھا، تاکہ اسے اس کے جرم کو سزا دے سکے۔ اس جگہ کو خالی دیکھا اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ایکس ہسبینڈ کہاں گیا ہے؟ دودھ کی آواز پر تابندہ ایک دم مڑ کر اسے دکھا۔ دودھ تم یہاں پر؟ تابندہ حیرت سے دودھ کو اس جگہ پر دیکھ کر بولی، کیا بہت زیادہ حیرت ہو رہی مجھے یہاں دیکھ کر، یا اپنی حیرت سے زیادہ پریشان ہو رہی ہے ہاول انکل کو یہاں موجود نہ پا کر؟ دودھ بولنے کے ساتھ چلتا ہوا تابندہ کے پاس آیا۔ دودھ مجھے نہیں معلوم تم کیا کچھ جانتے ہو، مگر تمہیں مکمل حقیقت کا علم نہیں ہوگا، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ تابندہ دودھ کی چپت ساتھی اور ماتھے پر نمایاں بال دیکھ کر اس سے بولی، اندازے تو میں اپنی طرف سے سارے ہی دودھ سے لگا چکا ہوں، آپ سے تو میں صرف آپ کے گناہ کا اعتراف چاہتا ہوں، مگر ابھی نہیں زیمل کے سامنے، تاکہ اسے اپنی ماں کے کردار کا اصلی چہرے کو معلوم ہو سکے۔ دودھ طنزیہ لہجے میں تابندہ سے بولا، کردار اصلی چہرہ؟ ویسے تم نے خود سے کیا اندازہ لگائے ہیں، بتانا پسند کرو گے مجھے؟ تابندہ اس کے طنز کو خوب سمجھ رہی تھی، جو کچھ وہ اپنے دل میں پال کر بیٹھا تھا، وہ جاننے کی خواہش پر بیٹھی مردوں کا گھٹیا روپ تو بہت دیکھا، اور بہت کچھ سننا بھی۔ مرد ذات کے بارے میں لکھی کوئی عورت بھی اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے کی محبت اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اور ڈیڈ نے اپنے لائف پارٹنر کو دھوکا دیا۔ آپ نے ڈیڈ کے ساتھ شامل ہو کر ہاول انکل سے طلاق لینے کے بعد ان کو اس جگہ پر قید تنہائی کی سزا دی،
اور ساتھ ہی میری سہیلی کا گھر جا کر اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ میری ماں کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپ نے اور ڈیڈ نے انہوں نے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ ڈیڈ کی ہر سازش میں آپ بھی ان کا حصہ بنی رہی۔ کیوں ایسا ہی کچھ ہے نہ تابندہ اعظم؟ تو نے پوری کوشش کی تابندہ کو اس کا مکرو چہرہ صحیح سے دکھا سکے۔ اب تم سچ سننا پسند کرو گی؟ اتنی ہمت ہے تمہیں کہ تم سچ برداشت کر سکو؟ مانا کہ میں اور اعظم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اعظم کی شادی سمر سے اور میری ہاور سے ہو گئی۔ میں اعظم کی محبت اور جادو کو اپنے دل سے نکال دیتی اگر ہاور ایک اچھا شوہر ثابت ہوتا۔ جن دنوں زمل پیدا ہونے والی تھی تب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہاور کسی عورت کے چکر میں پڑ گیا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے ایک بار پھر اعظم کی طرف متوجہ کیا۔ ایک دن ہاور نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ تب اعظم مجھ سے دوسری شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ وقوع سے پہلے جو راز ہمارے ڈیڈ پر افشا ہوا اس نے اعظم کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ جانتے ہو کہ کس عورت سے ہاور کے تعلقات تھے؟ وہ عورت کون تھی جس کی وجہ سے ہاور نے مجھے طلاق دی؟ تابینہ اچانک دویت سے سوال پوچھنے لگی، مگر دویت خاموش کر اسی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاور کے نکاح میں ہونے کے باوجود میں نے اعظم سے رابطہ رکھا۔ مانا کہ میں نے ہاور سے بے ایمانی کی، مگر میرے اور اعظم کے بیچ ناجائز تعلقات نہیں رہا۔ جبکہ ہاور کے سمر کے ساتھ ناجائز تعلقات کا اعظم کو جیسے ہی علم ہوا، تابندہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ دویت ایک دم چیخا، خاموش، بالکل خاموش ہو جائیے آپ! خبردار، جو آپ نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے میری مری ہوئی ماں کے بارے میں نکالا تو جان لے لوں گا میں آپ کی۔ سنا آپ نے؟ دویت تابندہ کے منہ سے سمر کا نام سن کر غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہونے لگے، جیسے اس انکشاف پر اس کی روح تک اذیت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ میں تمہیں زندگی میں کبھی سمر کی حقیقت نہیں بتاتی، لیکن تم اعظم کو اس کا قاتل مت سمجھو۔ شادی جیسے پاک بندھن میں باندھنے کے باوجود میں نے ہاور سے وفا نہیں نبھائی، مگر کبھی بھی وہ گناہ جو ہاور اور سمن تابندہ دویت کی بدلتی کیفیت کو دیکھ کر بولی۔ تب سمن کا نام آنے پر دویت نے غصے سے تابندہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے دونوں بازو پکڑے، بولا تھا نا بالکل خاموش، نہ میں جان لے لوں گا تمہاری اپنی ان ہاتھوں سے۔ دویت تابندہ سے تیش کے عالم میں بولا، اور ساتھ ہی اس نے تابندہ کو تہخانے میں موجود بستر پر دھکا دیا۔ دویت یہ کیا کرے تم؟ میری بات سنو دویت! دویت تابندہ کو وہیں بند کر کے چلنے لگا۔ تابندہ بھاگتے دویت کی جانب بڑھی، مگر تب تک دویت تہخانے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ تابندہ اس وقت ٹہلتی ہوئی اعظم کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اعظم ہفتے بھر سے سمن اور دویت کے ساتھ ایبٹ آباد میں موجود تھا۔ ہاور 6 ماہ پہلے اس کو غصے میں آ کر معمولی سی بات پر طلاق دے چکا تھا۔ تابندہ جانتی تھی وہ معمولی بات صرف ایک بہانہ بنی تھی ہاور کے طلاق دینے کا۔ اصل وجہ وہ عورت جس کے پیچھے اس کا شوہر اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا تھا، اس گھڑی مشکل گھڑی میں اعظم کی مخلص محبت اس کے سامنے آئی تھی، جو نہ صرف اسے سے شادی کرنے کے تیار تھا بلکہ زمن کو بھی باپ کی حیثیت سے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ مسئلہ صرف سمن کا تھا۔ اعظم سمن کو تابندہ اور اپنے بارے میں بتا کر تابندہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر تابندہ ہر بار آنے والے طوفان کا سوچ کر اعظم کو روکتی تھی۔ تابندہ کی ضد اور اصرار پر اعظم نے اپنے دوست سے ہاور اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں معلومات کروائی تھی۔ تابندہ جاننا چاہتی اس عورت کے بارے میں جس کی وجہ سے اس کا گھر اجڑا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر سوئی ہوئی زمل پر نظر ڈال کر تابندہ فون کی طرف بڑھی۔ میں کب سے آپ کی کال کا انتظار کر رہی ہوں۔ اعظم بتائیے نا کیا بنا اس کام کا جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ آپ نے بولا تھا آج آپ کا دوست آپ کو ہاور اس کی گرل فرینڈ کی تصویریں دے گا۔ تابندہ اپنی روح میں اعظم کی خاموشی کو محسوس کیے بنا اس سے پوچھنے لگی، سمن؟ اعظم کے منہ سے سمن کا نام سن کر تابندہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سمن کیا ہو اس کو؟ وہ ٹھیک تو ہے اعظم؟ تابندہ سمن کے بارے میں اعظم سے پوچھنے لگی۔ جب سے اس کی اور ہاور کی طلاق ہوئی تھی تابندہ نے محسوس کیا تھا سمن کے رویے میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب تابندہ سے کھچی رہنے لگی تھی۔ اس بے غیرت بے حیا بے شرم عورت کا ہاور سے پورے 2 سال سے افیئر چل رہا ہے، تابھی وہ عورت میرے ساتھ رہتے ہوئے ہاور کی محبوبہ اور کوئی نہیں سمن ہے۔ اعظم کی بات سن کر تابندہ سکتے میں آ چکی تھی۔ اتنا بڑا کھیل ہاور سمن میں کھیلا تھا، یہ تو وہ اپنے محل میں گما میں بھی نہیں لا سکتے تھی۔ وہ تو اپنے اور اعظم کے رابطے پر شرمسار رہتی تھی۔ ایسی بے شرم و بے حیا عورت کو تو میرا دل کرے کہ اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں۔ تابندہ کو اعظم کے غصے میں بڑی آواز سنائی دی، بے حیا اور بے شرم اور تو میں بھی ہوں۔ اعظم جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی آپ سے تعلق رکھے ہوئے تھی، کوئی بھی فرق نہیں ہے سمن اور تابندہ میں۔ تابندہ شرمندہ لہجے میں بولی تھی، اپنے اور میرے تعلق ان دونوں کے ناجائز تعلقات سے مت ملاؤ۔ تابی جو تصویر اس وقت تمہارے ہاتھ میں موجود، اگر تم دیکھ لو تو شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں
اس نیچ عورت کو ایک پل کے لیے اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اعظم غصے میں تابندہ سے بولتا ہوا فون بند کر چکا تھا، مگر اپنے سامنے زرکوبی کو دیکھا، ایک دم چونکا۔ ایسا تو نہیں زرکوبی کہ آپ ان سب باتوں سے انجانی رہی ہوں؟ کیوں بے خبر رکھا آپ نے مجھے سمر سے متعلق؟ اعظم غصہ دباتا ہوا اپنے سامنے کھڑے زرکوبی سے سوال کرنے لگا، کیونکہ زرکوبی کے تحساس اسے بتا رہے تھے کہ وہ اس معاملے میں انجان بالکل نہیں، اور ان تصویر میں اس کاٹیج کا کمرہ شو ہو رہا تھا جس میں ہاورڈ سمر باہوں میں باہر ڈالے ایک دوسرے میں بری طرح سے مدہوش تھے۔ میں اس گھر میں نوکر کی حیثیت رکھتی ہوں اعظم صاحب، میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کو اتنے بڑے دکھ سے دوچار کرتی۔ میں اپنے اندر اتنی ہمت جمع نہیں کر پائی کہ آپ کو حقیقت بتا کر شرمندہ ہوتا ہوا دیکھتی۔ اس بات کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ زرکوبی جن نے اس کاٹیج میں کے چھوٹے بڑے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے جس کے بعد وہ خود شرمسار ہو جاتی، آج اعظم کے سامنے یہ سب بولنے ہوئے انہیں خود بھی شرمندگی محسوس ہوتی۔ زرکوبی کی بات سن کر اعظم غصے سے بڑا وہاں سے نکلتا ہوا کاٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر بیڈ روم میں جانے لگا جہاں پر سمر موجود تھی۔ اعظم مشتعل تب ہوا جب ساری تصویریں اس نے سمر کے منہ پر دے ماری، جس کو دیکھنے کے بعد وہ بغیر شرمندہ ہوئے اپنے گناہ سے صاف مکر گئی۔ اعظم کو اشتعال میں دیکھنے کے بعد سمر کے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ وہ بھی اس کے اور تابندہ کے تعلق کا علم رکھتے، جس پر اعظم نے سمر پر اپنی ظاہر کر دی۔ میں تابی کو ابھی سے نہیں بلکہ ہماری شادی سے پہلے سے پسند کرتا ہوں۔ میں تمہاری طرح اپنے اور تابی کے تعلق سے مکروں گا نہیں، کیونکہ میرا تابی کے ساتھ ویسے غلیظ تعلق نہیں جیسا تمہارا ہاورڈ کا ہے۔ ڈائیورس کے پیپر تمہیں جلد ہی مل جائیں گے۔ اس کے بعد میں تابی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا اور دیر کی طرف سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میرا خون ہے، میرے پاس ہی رہے گا۔ اعظم غصے میں سمر سے بولتا ہوا کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ اعظم میری بات سن مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، اب ہاورڈ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، درید کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے طلاق مت دینا۔ سمر اعظم کے پیچھے سیڑھیاں اترتی اعظم کا بازو پکڑ کر بولی، مگر اعظم کو سمر پر شدید غصہ تھا۔ درید کی قسم کھانے پر اس نے سمر سے اپنا بازو چھڑوا کر دور جھٹکا، جس کے نتیجے میں وہ سیڑھی سے گر پڑی۔ اعظم صاحب دیکھیے نا، بیگم صاحبہ کا ساتھ خون نکل ہے۔ اعظم جو کہ سمر کی پرواہ کی بغیر اس کو نظر انداز کرتا ہوا آنے والی کال ریسیو کر چکا تھا، زرکوبی اعظم کے پاس آتی ہوئی بولی تو وہ اپنے سے 6 قدم کے فاصلے پر سسکتی ہوئی سمر کو دیکھنے لگا۔ اعظم زرکوبی کیا کر رہی ہیں؟ سمر زخمی ہو گئے ہیں کیا؟ اعظم آپ کو اس وقت غصے سے کام لینا نہیں چاہیے، وہ درید کی ماں ہے۔ میں کال بند کرتی ہوں، آپ اس کو دیکھیے۔ تابندہ جو کہ زرکوبی کی آواز سن چکی تھی جلدی سے اعظم سے بولی۔ جس بار اعظم نے اتنا کیا کہ ڈاکٹر کو گھر ڈر سے کر سمر کو زرکوبی کے آس پاس چھوڑتا ہوا خود گھر سے باہر نکل گیا۔ کہاں چلے گئے تھے درید آپ؟ درید جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے زمل کو جاگتے ہوئے پایا، جو کہ فکر مند لہجے میں درید سے پوچھی تھی، کہیں نہیں گیا تھا، تم جاگ کیوں گئی ہو؟ سو جاؤ۔ واپس سیڑھی چڑھ کر آتے ہوئے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، مگر درید کو لگ رہا تھا یہ تکلیف اس تکلیف سے بے حد کم تھی جو اسے تابندہ کے بعد اسے سے انکار ہوئی تھی۔ کیا ہوا درید؟ مجھے آپ کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، بتائیے نا آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ درید جو کہ بیڈ کی طرف بڑھ کر لیٹنا چاہ رہا تھا، زمن اس کے پاس آتی ہوئی درید کا چہرہ دیکھا پوچھنے لگی۔ اس وقت درید کے چہرے پر ایک درد رقم تھا۔ شدید تکلیف محسوس کر رہا ہوں میں اس وقت زمن، تم میری اس تکلیف کو نہیں سمجھو گی، بلکہ کوئی بھی میری اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا۔ درید زمن کو دونوں شانوں سے پکڑتا ہوا بولا، کرب اس کے چہرے اور لہجے دونوں سے جھلک رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہاسپٹل سے اتنی جلدی ڈسچارج ہونے کی ضرورت نہیں، مگر وہی نا، آپ تو اپنی ہی چلاتے ہیں، بس چلیے یہاں پر آ کر لیٹیے، میں ڈاکٹر کو فون کر کے بلاتی ہوں۔ ذمہ درید کو سہارا دیتی ہوئی بیڈ پر بٹھانے کے بعد اپنے موبائل لینے کی غرض سے اٹھنے لگی تو درید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ درید ایسے ری ایکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ پلیز بتائیے نا مجھے۔ وہ نم آنکھوں سے زمل کو دیکھ رہا تھا تو زمل اس کا چہرہ تھامتے ہوئے پوچھنے لگی، ٹوٹ چکا ہوں آج میں بری طرح، اپنا ہی وجود بے معنی سا لگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے خود کو جلتی ہوئی آگ میں جھونک ڈالوں، نفرت محسوس ہو رہی ہے اپنے آپ سے مجھے۔ درید زمل کے کندھے پر سر رکھ کر باقاعدہ رونے لگا۔ زمل درید کے اس طرح ری ایکٹ کرنے سے مزید پریشان ہو گئی۔ بتا کیوں نہیں رہی؟ آخر ہوا کیا؟ اب مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، درید کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ زمل دوبارہ درید کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو پوچھتی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھا پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے درید کچھ بولتا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ تم یہاں، تمہاری ہمت کیسے یہاں آنے کی؟ درید کیف کو اپنے کمرے میں دیکھا اپنی کیفیت سے بھراتا ہوا غصے سے بولا، جبکہ زمل اس وقت کیف کو دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ خود کو ہیرو اور مجھے بچہ سمجھنے کی بھول کر بیٹھے ہو تم درید اعظم، آج تم میری ہمت پر ہی نہیں
میری جرت پر حیران رہ جاؤ کہ جب میں تمہاری ہی آنکھوں کے سامنے تمہاری اس خوبصورت بیوی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کیف بولتا ہے زمل کی دوبارہ جو کہ غصہ ضبط کیے کیف کی فضول بکواس سن رہی تھی، مگر اس سے پہلے زمل کی طرف ہاتھ بڑھاتا زوردار تھپڑ کیف کے منہ پر درید نے رسید کیا۔ اس کی طرف اگر تم نے اپنی غلیظ نگاہ بھی ڈالی تو میں تمہارا ہمایوں سے بھی زیادہ برا حشر کر دوں گا، کیف، جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ درود اشتعال بڑے انداز میں کیف کو گریبان سے پکڑتا ہوا بولا۔ کیف اپنے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا غصے سے درود سے بولا، بہت ہوگا درود اعظم، اب اور نہیں۔ کیف نے بولنے کے ساتھ درود کے پیٹ پر زوردار لات ماری، جس سے وہ فوری طور پر سنبھل نہیں پایا اور ڈر سے کراتا ہوا پیچھے جا گرا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، جاہل انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، میں کہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ اچانک ہوئی کارروائی پر زمل غصے سے بولی، لیکن کیف زمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ زمل پریشان ہو کر فرش پر گرے ہوئے درود کو دیکھنے لگی، جو کہ تکلیف کی شدت برداشت کر رہا تھا۔ پیٹ پر زوردار لات لگنے کی وجہ سے ایک پل کے درود کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مگر زمل کے چیخنے چلانے سے درود کے حواس دوبارہ بیدار ہونے لگے۔ وہ فرش پر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی کیف، میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو۔ زمل ایک بار پھر اپنے آپ کو کیف سے چھڑواتے ہوئے چیخ کر بولی، تمہاری تو اچھے بھی میرے ساتھ چلیں گے، شکر کرو کہ محبت کرتا ہوں تم سے، ورنہ تمہاری جیسی لڑکی کو تو استعمال کر کے ہمایوں کے آگے پھینک ڈالنا چاہیے۔ کیف غصے میں زمل کے چیخنے چلانے کی پرواہ کے بغیر اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ زمل کو چھوڑ دو کیف، ورنہ آج میں تمہاری جان لے لوں گا۔ درود کیف اور زمل کے پیچھے کمرے سے باہر نکلتا ہوا غصے میں چیختا ہوا کیف سے بولا۔ پیٹ پر زوردار لگنے والی لات سے اس کے اسٹیچز کھل گئے تھے، جس کی وجہ سے خون اس کی شرٹ کو لال رنگ میں رنگ گیا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ آدمی ہو تم درود اعظم، ایسے نہیں جان چھوڑو گے، اب میں تمہیں اور اچھے سے مزہ چکھاؤں گا۔ کیف نے اپنے پیچھے درود کو آتا ہوا دیکھا تو زمل کا ہاتھ روکا، ایک بار پھر درود کو مارنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا۔ کیف، نہیں پلیز، درود کو کچھ نہیں کرنا۔ زمل کیف کا بازو پکڑ سے روکنا چاہا، درود کے سہم سے خون نکلتا ہوا دیکھ کر رو رہی تھی۔ پیچھے ہٹو اور چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس سے پہلے درود کیف کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، کیف نے زمل سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسے زور سے دھکا دیا۔ زمل کو سیڑھیوں سے نیچے گرتا ہوا دیکھ کر درود ڈر کے مارے زور سے چیخا۔ وہ اپنا درد اور تکلیف بھول کر کیف کو غصے میں بری طرح سے مارنے لگا۔ تم مجھ سے اس کو نہیں چھین سکتے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ درود کیف کو بری طریقے سے مارتا ہوا غصے میں شاید پاگل ہو گیا تھا۔ کیف نے اپنے بچاؤ کے لیے درود کے پیٹ میں ایک دفعہ اور زوردار لات ماری، جس کی وجہ سے درود درد سے چیختا ہوا فرش پر جا کر اس کے پیٹ میں شدید تکلیف ہونے لگی تھی۔ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے داخلی دروازے سے پولیس کے پیچھے تابندہ اور زرکونبی کو آتا ہوا دیکھا۔ بہت آہستہ سے درود نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ہسپتال کے کمرے میں موجود پایا۔ سب سے پہلے نظر اس کی تابندہ کے چہرے پر پڑی، جو درود کو ہوش میں آتا دیکھ کر شکر ادا کر رہی تھی۔ ڈرا کر رکھ دیا تم نے ہمیں، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ تابندہ سارے قصے کو بھول کر مسکراتی ہوئی درود سے بولی۔ زمل، درود آہستہ آواز میں طمانینہ سے زمل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تب درود کو اپنے ہاتھ پر زمل کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ انہیں دائیں جانب گردن موڑ کر دیکھا تو زمل اپنی آنکھوں میں نمی کے ساتھ درود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، تابندہ کرسی سے اٹھی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زمل درود کے قریب آئی، میں اس وقت ڈر گیا تھا جب تم سیڑھی سے نیچے گری، کیف تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا تھا۔ درود زمل کا چہرہ دیکھتا ہوا آہستہ آواز میں اسے بولا، خدا کی ذات کے علاوہ مجھ کو آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا درود، اوپر والا بھی ہم دونوں کا ساتھ چاہتا ہے جب بھی میں آپ کے پاس ہوں۔ اپنے دل سے ہر طرح کے ڈر خوف کو نکال دے، کیونکہ اب میں خود بھی آپ سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتی۔ زمل درود کو پوری ایمانداری سے سچائی بتاتے ہوئے اس کے پیشانے پر اپنے ہونٹ رکھی۔ جس وقت درود تابندہ کو بیسمنٹ میں باندھ کر کے واپس کاٹیج میں آ گیا تھا، سیڑھی سے اوپر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اسے زرکون بھی دیکھ چکی تھی، مگر درود کو روکنے کی بجائے وہ باہر چلی گئی، جہاں اسٹور کی لائٹ آن دیکھ کر وہ کسی خدشے کے تحت وہ اسٹور روم میں چلی گئی تھی۔ تہخانے کے بجتے ہوئے دروازے تابندہ کی آتی آوازوں سے انہوں نے تہخانے کا دروازہ کھولا۔ تابندہ زرکونبی کے آنے سے پہلے پولیس کو انفارم کر چکی تھی۔ اسے درود کے تیور دیکھ کر اپنے ساتھ زمل کے لیے بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ جب تک وہاں پولیس پہنچی تو ایک نیا قصہ سامنے آ گیا۔ زمل کو سیڑھی سے نیچے گرا ہوا دیکھ کر اور درود کو بے ہوشی کے حال میں دیکھ کر تابندہ کو فوری طور پر ایمبولینس بلانا پڑی، جبکہ پولیس کیف کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ پورے ایک ہفتے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تھا۔ سامنے دیوار پر سمر کی تصویر کو دیکھ کر وہ خادم کو پکارنے لگا، اس تصویر کو واپس اسٹور میں رکھاؤ۔ درود کے بولنے پر وہاں موجود تابندہ اور اس کا زرکونبی ایک دوسرے کو تکنے لگی، چلیے ڈیڈ اپنے روم میں چل کر تھوڑی دیر ریسٹ کر لے۔ زمل درود کا بازو پکڑتے بولی تو درود بنا کچھ بولے سیدھا چلنے لگا۔
2 دن پہلے جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا زرکون بھی اسے پوری سچائی بتا چکی جس کو سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ زمل جانتے تھے اسے تھوڑا وقت لگے اس فیس سے باہر آنے میں۔ میرے خیال میں آپ کو وہ سب دوریت کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ زرکون بھی اس ہاں اسے دیکھا اچھا نہیں لگ رہا، بالکل ہی چپ ہو گیا ہے۔ تابندہ دوریت کو اپنے کمرے میں جاتا ہوا دیکھا، آہستہ آواز میں زرکون بھی سے بولی۔ وہ خود بھی دوریت کو سمجھ کے بارے میں بتا کر دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ خوشی نہیں بتایا بیگم صاحبہ، میں نے کچھ بھی نہ ہی دوریت بابا کو یوں خاموش دیکھ کر میں خوش ہوں، لیکن حقیقت ان کے سامنے نہیں آتی تو اس کے برے نتائج کا آپ کو اور شاید زمل بی بی کو بھی سامنا کرنا پڑتا۔ زرکون بی کی بات سن کر تابندہ خاموش ہو گئی تو زرکون بی کچن کی طرف چلی گئی۔ میں اس وقت لیٹنا نہیں چاہ رہا۔ کمرے میں آنے کے بعد زمل بیٹھ کے جانا بڑھتی ہوئی دوریت کی سائڈ کا تکیہ سائڈ کرنے لگی، تب دوریت صوفے پر بیٹھا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر زمل دوریت کے پاس آ کر اس کے تھائی پر بیٹھ گئی، جس پر دوریت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو زمل اسمائل دیتے ہوئے دوریت سے بولی، میرا بھی دل چاہ رہا تھا اس وقت آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے باتیں کرنے کا۔ زمل نے بولنے کے ساتھ ہی دوریت کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے تو لگتا ہے میرے پاس اب بولنے کو کچھ نہیں رہا۔ دوریت اداسی سے بولنے لگا تو زمل اس کے کندھے سے سر اٹھا کر دوریت کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ دوریت کی ساری اداسی دور کر دے۔ تو آپ میری سن لے، میرے پاس تو آپ سے کرنے کے لیے بے شمار باتیں ہیں۔ وہ دوریت کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ ہفتے میں اس کی شیو کافی گندی ہو گئی تھی۔ چہرے پر اداسی لی وہ زمل کو دیکھنے لگا۔ تمہیں آنٹی نے بتایا میرے ماما کا تمہارے بابا کے ساتھ؟ دوریت کی بات مکمل ہونے سے پہلے زمل اپنا ہاتھ اس کے ہونٹ پر رکھتے ہوئے بولے، ضروری تو نہیں دید ہم گزری ہوئی طرح باتوں کا ذکر کر کے خود کو اذیت میں مبتلا کرے جسے حاصل سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ کیوں نہ ہم اپنے آنے والے کل کی باتیں کریں جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے۔ وہ دوریت کے گال پر دوبارہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے، آنے والا کل؟ دوریت زمل کا چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، ساتھ اس نے پیچھے صوفے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ہم دونوں کا آنے والا کل؟ زمل نے بولتے ہوئے دوبارہ دوریت کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ اب زمل کا ہاتھ دوریت کے گال کے بجائے اس کے سینے پر تھا۔ ہم دونوں کے آنے والے کل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید چند دنوں بعد میرا واپس لندن جانا ہو، جب پھر یہاں آنے کا نہ جانے کا ارادہ ہو۔ دوریت نے جتنی سنجیدگی سے یہ جملہ ادا کی، زمل اتنی حیرت سے سر اٹھا کر دوریت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اکیلا لندن جانے کی بات کرتا، اس کو چھوڑ کر جانے کی بات کرتا، کسی سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دید؟ زمل اس کے تھائی سے اٹھے دوریت کو دیکھا پوچھنے لگی تو دوریت بھی سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں کیوں کسی سے بھاگوں اگر تم میرے ساتھ رشتہ نہیں چاہتی تھی؟ اب مجھے یہ ریلائز ہوا ہے کہ کسی دوسرے کو اپنا پابند بنا کر زندگی بھر اسے اس کی مرضی کے بغیر زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ بعد کے نتائج بہت بھیانک ہوتے۔ تمہاری مرضی شامل نہ ہونے کے باوجود میں نے تمہیں حاصل کیا، تم سے زبردستی اپنا اور میرا رشتہ منوایا غلط ہے یہ سب۔ دوریت سنجیدگی سے زمل کو دیکھتا بولا۔ وہ آنکھوں میں نمی کے ساتھ دوریت کو دیکھنے لگی۔ ڈر گئے ہیں آپ دید؟ یہ بولی نا، آپ مجھ سے ڈر گئے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے چند سالوں بعد بھی شاید آپ کی آنکھوں میں دلجوؤں کا کیف یا پھر کسی دوسرے کے ساتھ رشتہ بنا لوں گی، بالکل اپنی ماما یا آپ کی ماما کی طرح۔ زمل بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، زمل ہمت کیسے کی تم نے اتنی فضول بات کرنے کی؟ دوریت غصے میں چیختا ہوا زمل سے بولا، ویسے جیسے آپ نے لندن جانے کی فضول بات کی میرے سامنے۔ زمل بھی اب غصے میں اسی کی طرح چیخا بولی تو دوریت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ زمل ایک بار پھر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو پونچھتے ہوئے دوریت سے بولی، آپ لندن جانے کا سوچ کے، یعنی آپ نے میرے بغیر رہنے کا تصور کر لیا دید؟ رہ لیں گے آپ میرے بغیر؟ زمل کے بولنے پر آپ کی بات دوریت کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ صوفے سے اٹھا ہوا زمل کے پاس آیا۔ دوریت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زمل کے آنسو صاف کرنے چاہے، مگر زمل نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا۔ ہر عورت کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے دید، نہ ہی ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر کسی مرد کی زندگی میں بدکردار عورت آ جائے تو ضروری نہیں ہر عورت کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں تولا جائے۔ عورت کو وفا کا پیکر کہا گیا ہے، مگر آپ شاید۔ زمل بولی۔ خاموش ہوئی دوریت خاموشی سے ابھی تک زمل کو دیکھ رہا تھا۔ تب زمل دوبارہ بولے، میرا کیف کی طرف رجحان آپ کی منمانیوں سے اور بے جا روک ٹوک سے گیا۔ آپ نے واپس آنے کے ساتھ ہی مجھ سے ایسا رویہ اپنایا، مجھے اپنے لیے کیف صحیح آپشن لگنے لگا، ورنہ اس سے پہلے زمل کی زندگی میں بڑا کون تھا؟ اس نے مجھے کے علاوہ کبھی اپنے آس پاس کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ زمل کو بولتے ہوئے ایک بار پھر رونا آنے لگا زمل۔ دوریت نے آپ کی بات اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا۔ وہ بلا کہاں زمل کو روتا ہوا دیکھ سکتا تھا، مگر زمل نے ایک بار پھر اس کی طرف
بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکا۔ آپ نے میری مرضی جانے بغیر اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا، زبردستی مجھے اپنے ساتھ رشتے میں جوڑے رکھا۔ اپنا پابند تو آپ مجھے بچپن سے ہی بنا دیا ہے اور حق بھی جتا دیا ہے مجھ پر، پھر مجھے ہمارے رشتے کی اہمیت بتا کر، اپنی محبت کا اعتراف کر کے میرے اتنے قریب آ کر، ہمارے رشتے کو مکمل کرنے کے بعد آپ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ آئی ہیٹ یو۔ زمل روتے دھوئے سے بولے تو دیر نے تیسری بار اپنے جھٹکے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کر کے زمل کے دونوں کلائیاں پکڑتے ہوئے اسے اپنے سے قریب کیا۔ زمل کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے باندھ کرتے ہوئے دیر نے پوری شدت دکھائی تھی، جتنی دیر کمرے میں زمل کی آواز گونجی تھی اب بالکل خاموشی تھی۔ زمل کی مزاحمت پر بھی دوریت اپنی گرفت میں کمی لائے بغیر اس سے جھگڑا ہوا تھا۔ زمل کی آنکھیں جن میں آج برسنے کی قسم کھائی ہوتی دوریت کی شدت پر ایک بار پھر نم ہونے لگی۔ زمل کے آنسو کی نمی کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے دوریت کی گرفت سے ڈھیلی پڑی تو زمل نے اسے پیچھے دھکیلا۔ کیا کریں آپ ہوش میں تو ہیں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ زمل دوریت کے جذباتی انداز پر سے چہرے کے ساتھ اپنی سانسیں ہموار کرتی ہوئی اس سے بولی، جتنا سب کچھ تم نے آخر میں میرے بارے میں بتایا، میرا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم مجھے ہیٹ کرو گی تو میں پھر یوں ہی کروں گا تمہارے ساتھ۔ دوریت نرمی سے زمل کو اپنے ہثار میں لیتا ہوا بولا، مجھ سے دور جانے کا کیسے سوچ لیا آپ نے؟ زمل دوریت کی باہوں میں اب بھی سے شکوہ کرتی ہوئی پوچھنے لگی، تمہیں کیا لگ رہا تھا تم سے دور جانے کا فیصلہ کر کے میں خود اپنے فیصلے پر قائم رہا تھا؟ اتنا ہی جانا ہے تم نے اپنے دید کے بولنے پر زمل نے دوریت کے سینے سے سر اٹھا کر اس کو دکھا۔ دوریت زمل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھنے کے بعد وہ دوبارہ زمل سے بولا، تم سے دور جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے تمہارے کردار پر اعتبار نہیں؟ ایسا اب دوبارہ کبھی بھی مت سوچنا۔ بس ماما کی حقیقت کو جاننے کے بعد دل بری طرح سے زمل نے دوریت کے ہونٹ پر اپنی انگلی رکھی تو وہ خاموش ہو گیا۔ آج بعد ہم دونوں کے درمیان ہمارے پیرنٹس کو لے کر ماضی کی کوئی بات نہیں آئے گی دید، نہ ہی آپ کچھ الٹا سیدھا اپنے دل میں سوچیں گے، پرامس کریں مجھ سے۔ زمل کے بولنے پر دوریت نے اسے اپنے ہثار میں لی خاموشی محسوس کرنے لگا۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے، کیا سوچ رہے ہیں؟ زمل دوریت کے سینے پر سر رکھے اس سے پوچھنے لگی۔ اسے اندر سے تھوڑا بہت اطمینان ہوا کہ وہ جلدی دوریت کو اس فیس سے نکال لے گی۔ میرے دور جانے کا سن اتنا زیادہ روئی ہو تم زندگی بھر مجھے اپنے پاس رکھ کر میری دیوانگی کو برداشت کر پاؤ گی؟ دوریت زمل کا اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا اسے پوچھنے لگا، نہ ہی میرے بالوں کو کوئی دوسرا آپ کے علاوہ ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ ہی آپ کو میری توجہ کسی دوسری طرف اچھی لگتی ہے۔ یہ دیوانگی ہے جسے میں بچپن سے برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ زمل اپنے دونوں ہاتھ دوریت کے گلے میں ڈالتے ہوئے بولے تو دوریت نے اسے خود سے مزید قریب کر کے انچ بڑھ کر رہا صاحب فاصلہ بھی ختم کیا۔ لیکن آج تو تم میری بیوی بن چکی ہو، اس لیے میری دیوانگی کو ایک نئے روپ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوریت بولتا ہے زمل کی توجہ سے پہلے وہ جذباتی ہوتا زمل کے ہثار سے نکل چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہاسپٹل سے گھر آئے ہیں، دید بے شرمی چھوڑ کر شرافت سے جا کر بار بار لیٹ جائی۔ زمل دوریت کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کمرے سے جانے لگی تو دوریت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیٹ جاتا مگر پہلے آج رات کے پروگرام کی ڈیٹیلز بتانے کے بعد دوریت زمل کو فرار ہوتا دیکھا منحیثی سے بولا، مگر دروازے کے دستک پر اسے زمل کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے تمہیں؟ تابندہ کمرے میں آتے ہوئے دوریت سے پوچھنے لگی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیے پلیز، دوریت سنجیدہ ہوتا ہوا تابندہ سے بولا۔ وہ بیسمنٹ میں تابندہ کو بند کرنے والی حرکت پر خود بھی اندر سے گلٹی تھا، جس سے تابندہ اس کو سمن کا سچ بتا کر گلٹ محسوس کر تھی۔ اور کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تابندہ صوفے پر بیٹھی ہوئی سرسری انداز میں دوریت سے پوچھنے لگی۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی آپ کی بیٹی کو شوق چڑھا ہوا تھا اپنی تعریفیں سننے کا، وہی کر کے اس کا دل خوش کر رہا تھا۔ دوریت خود بھی دوسرے صوفے پر بیٹھا اور سیر سو کا تابندہ کو بتانے لگا۔ اس بار تابندہ ایک دم ہنسی جبکہ زمل کا حیرت سے منہ کو لے کر کھلا رہ گیا، مگر وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ دید، ماما کو آج رات والے پروگرام کا بھی بتا دے جو آپ ابھی مجھے بتانے والے تھے، پھر میں آپ کے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ زمل دوریت سے اپنا بدلہ لیتی ہوئی بولی، جس پر دوریت زمل کو آنکھیں دکھانے لگا۔ کون سا پروگرام دید، کیا سوچ رکھا ہے تم نے آج رات کے لیے؟ تابندہ حیرت سے دوریت کو دیکھا پوچھنے لگی جبکہ زمل وہی کمرے میں کھڑی اپنی ہنسی چھپانے لگی۔ واپس اسلام آباد چلنے کا پروگرام؟ اور کون سا پروگرام ہو سکتا ہے بھلا؟